بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے مسلسل 2 دن سے میں انتہائی کرب میں، تکلیف میں اور شرمندگی کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا رہا ہے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ وہ واقعہ جو لاہور موٹر وے، لاہور ٹو سیالکوٹ موٹر وے پہ رات کے وقت ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں سیکیور ماحول میں اور پاکستان کی اس سیکیور سڑک پہ جس جیسی انتظامیہ، جس جیسا ڈسپلن ہمارے جی ٹی روڈ پہ نہیں ملتا، لوکل روڈز پہ نہیں ملتا، اس پہ سیکیور ماحول میں وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ جاتی ہے اور ابھی لاہور کی حدود میں ہے تو اس عورت کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوتا ہے اور وہ ہیلپ لینے کے لیے موٹر وے پولیس کو کال کرتی ہے کہ میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، مجھے ہیلپ آؤٹ کیا جائے۔ تو وہی روایتی انداز، وہی جان چھڑانے کی باتیں، وہی آن نہ کرنے کا سٹائل، اس کو آنسر کیا ملتا ہے؟ میم نو باڈی آن ڈیوٹی۔ یہ ٹائم ڈیوٹی کا نہیں ہے، اس ٹائم پہ ہم ڈیوٹی نہیں دیتے۔ میم یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، اس علاقے کی کنٹرول ہمارا نہیں ہے۔ جب وہ مایوس ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو کال کرتی ہے اور ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کو لاک کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، سڑک پہ نہیں چلتی ہے، باہر نہیں نکلتی ہے۔ سہمی ہوئی عورت ہے، سہمے ہوئے اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں اور اتنے میں کچھ درندے، بھیڑیے نما انسان آتے ہیں اور اس عورت کو گاڑی سے باہر نکالنے کے لیے پریشرائز کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں۔ جب وہ عورت دروازہ نہیں کھولتی تو اس کی گاڑی کے شیشوں کو توڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بچوں کو اور اس عورت کو گن پوائنٹ پہ سڑک سے نیچے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بچوں کے سامنے گن پوائنٹ پہ وہ درندے، بھیڑیے، ہوا کی بیٹی، ریاست مدینہ، آزاد ریاست پاکستان کی ایک شہری کو ان کے بچوں کے سامنے بہیمانہ طور پہ اپنی ہوس کا شکار کرتے ہیں اور گینگ ریپ کرتے ہیں، باریاں لگاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، نہ ہم سننے کو ہمارے کان تیار ہیں اس طرح کا، نہ دیکھنے کو آنکھیں تیار ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم اس پہ بھی تو غور کرنا ہوگا۔ میں بڑا سوچتا رہا کہ رات کا وقت ہے، بچی عورت ہے، وہ سیکیور جا رہی ہے، اس کو اور جن لوگوں نے، جن درندوں نے یہ اس کے ساتھ حرکت کی، کوئی پری پلان منصوبہ نہیں تھا۔ یکدم سے وہ آتے ہیں اور اس عورت کی عزت کو پامال کر کے اس بچوں کے سامنے، ان کی ماں ساری زندگی ان بچوں کے مائنڈ پہ کیا پکچر رہے گی؟ تو جب یہ پری پلان نہیں ہے تب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور میری فورسز آگے سے کہتی ہیں نو باڈی آن ڈیوٹی، ہماری حدود میں نہیں آتا۔ وہ اس کا مطلب آپ پیغام دیتے ہیں کہ اگر کسی کرمنل نے ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اس جگہ چلا جائے، یہ ہماری حدود میں نہیں آتا، اس ٹائم پہ کر لے، یہ ہمارے ذمہ داری میں نہیں آتا۔ سر اگر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی حدود نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، تو پھر آپ اس وردی کو کیوں نہیں اتار دیتے؟ آپ کو تو محافظ کہا گیا ہے، الامان والحفیظ۔ اور پھر آگے ذرا بڑھیے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس عورت کو سیکیور کیا جاتا، فوری طور پہ سیکیور کیا جاتا اور اس کے اس مقدمے کو فوری طور پہ کسی قرار واقعی سزا تک پہنچایا جاتا۔ اور ہم کس بات میں ماتم کریں؟
جس نے یہ سب کچھ کرنا تھا، سی سی پی یو عمر شیخ، کہ تو نے اس عورت کے زخموں پہ بجائے اس کے کہ مرہم رکھتا تو نمک پاشی کرتا ہے، اور تو اس کو کہتا ہے کہ یہ عورت جی ٹی روڈ پہ کیوں نہیں گئی، یہ رات کو کیوں نکلی ہے، بچوں کے ساتھ کیوں نکلی ہے۔ ارے کیا پاکستان میں اب آپ یہ قانون ہمیں دینے جا رہے ہیں کہ آپ بچیاں گھر سے باہر نہ نکلیں، رات کو سفر نہ کریں، اکیلے نہ جائیں؟ کون سے سٹائل سے آپ ان چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ اور وہی موٹر وے، وہی پنجاب پولیس، خدا کے لیے اپنے امیج کو بہتر کیجیے۔ اور یہ دل دہلا دینے والے واقعات، دن دہاڑے راتوں رات ہونے والے واقعات، ان کو پھر جناب عمران خان صاحب، جناب بزدار صاحب، آپ نے بڑا سڈنلی بیان دے دیا کہ ہم نے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ کون سے آئی جی پنجاب سے جو آپ کو جواب دے دے گا سر میں تو ابھی آج آیا ہوں؟ کس سے جواب لیں گے؟ اور کیا جواب مانگ لینا، رپورٹ طلب کر لینا کافی ہے سر؟ سر یہ میرے پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں ہم اپنی بچیوں کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی سڑکوں کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے اس عورت کی طرف، وہ عورت جو زیور پہن کے نکلتی ہے اس کا زیور اتار لیتے ہیں، اس کی گن پوائنٹ پہ اس کے اے ٹی ایم نکال لیتے ہیں، اس کے ساتھ بہیمانہ تشدد کرتے ہیں، اس کو گینگ ریپ کا سلوک کرتے ہیں؟ خدا کے لیے پاکستان میں اسلامی قوانین کو نافذ کیجئے۔ صرف ریاست مدینہ کے دعوے اور ریاست مدینہ کے ڈائلاگ کافی نہیں ہوں گے۔ ریاست مدینہ میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ ریاست مدینہ میں تو ایک عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پھانسی کی سزا دیجئے، جب ہم مطالبہ کرتے ہیں سزائے موت دیجئے، تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل پاورز کا پریشر ہے کہ یہ سزائیں غیر قانونی ہیں، غیر انسانی ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے، ہم زنا کی سزائیں سرعام نہیں دیں گے، ہماری عدالتیں وہ 10-10 سال کیسز کو لٹکائیں گی۔ ابھی یہی واقعہ اس سے 2-4 دن پہلے کیا ہوا کراچی میں، 5 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا کے اس کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ اور آئے روز ہم یہ دیکھتے جا رہے ہیں، کب یہ سلسلہ رکے گا؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا را پاکستان کو اسلام کے مطابق چلائیے، اسلام کی سزاؤں کو نافذ کیجیے۔ اور اب میں اسپیشلی طور پہ اپنی ماؤں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے بچوں سے، پاکستانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان درندوں سے بچنے کے لیے اسلام کو فالو کیجیے۔ یہ کس طرح ہم اس کو سیٹسفائی کر سکیں گے اپنی قوم کو؟ اور ہم جہاں اسلام پاکیزہ دین ہے، وہ تو کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ انتہائی برا فحاشی ہے۔ جس اسلام نے زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے، آخر وہ جو درندے تھے وہ بھی ہمارے معاشرے کے تھے، ان کی کاؤنسلنگ کون کرے گا؟ ان کو ٹریٹ کون کرے گا؟ ان کو تعلیم کون دے گا؟ تو میں اپنے ینگسٹرز سے اور ان جاہل درندوں سے، ایک تو ان کو سرعام سزا دیجیے، ہمارا مطالبہ ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی اجازت ہے۔ تعدیبی سزائیں جو حاکم اسلام مناسب سمجھے اور بہتر سمجھے، افیکٹو سمجھے، اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ آپ نے زینب قتل کیس میں ایک ٹائم گزارنے کے بعد اس کو پھانسی دی، کیا ہم نے آپ کو کہا کہ نہیں کیوں کیا؟ نہیں سر، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ آج جناب آپ تو 48 گھنٹے کہتے تھے کہ 48 گھنٹے میں ہم یہ کر دیں گے، کہاں گے 48 گھنٹے؟ 72 گھنٹے ہونے لگے ہیں۔ خدا کے لیے ان کو کٹہرے میں لائیے اور سرعام پھانسی دیجیے، تاکہ آج کے بعد ایسے قسم کے لوگوں کو عبرت ملے اور پھر لوگ ڈریں، حاکم وقت کے ڈر سے، ایجنسیز کے ڈر سے اور خدا کے ڈر سے ان گناہوں سے باز رہنا شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت کرے اور ہمیں اس میں عزت کے ساتھ اور با عزت اور وقار کے ساتھ محفوظ طریقے سے ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پنجاب پولیس اور دیگر
جب آپ اچھے کام کرتے ہیں ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں، اور جب آپ ان کی صفوں میں جا کے کھڑے ہوں گے تو پھر نہیں۔ حضور والا اس کو سر عام پھانسی دیجئے۔ اور میں اپنے ویورز کو بھی کہنا چاہوں گا، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ اس آواز کو دبنے نہ دیں، اس آواز کو اوپر لے کے جائیں، اپنے اندر کا لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اپنے کرب کو بیان کریں، شاید کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے اور ہم محفوظ ہو جائیں۔ اور میرے سمیت آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آن روڈ رہتے ہیں، نہ دن نہ رات، دین کے کام کرنے والے، دین کے لیے، اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، دنیا کے لیے، ہر وقت ہم روڈ پہ ہیں، تو کیا ہر وقت ہم غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ریاست مدینہ میں تو میرے نبی سر عام رجم کی سزا دیتے ہیں، سر عام کوڑے مرواتے ہیں، سر عام صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ان کو سزائے موت دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ریاست مدینہ حقیقت میں قائم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکستان کے عزت اور وقار میں اضافے کا باعث بنائے، آمین۔ دینی، اصلاحی اور جدید موضوعات پہ بیانات سننے کے لیے میرے سوشل میڈیا پیج، یوٹیوب چینل مفتی شاہد محمود مدنی کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو مستقل بیانات ملتے رہیں۔